الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے. اللہ وحدہ لا شریک مجھے یہاں کہنے کی، آپ کو سن کر ہم سب کو اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ جس نے اپنے حضور نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے شان کریم شان قدوسیت کا صدقہ جمعہ المبارک کے فیوز و برکات نصیب فرمائے اور جمعہ المبارک مقدس دنوں کا صدقہ، مقدس عبادت کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی تمام لغزشوں کو معاف فرمائے. 5 وقت کا پکا نمازی، تلاوت قرآن، اعمال صالحہ، اسوہ رسول، قرآن و سنت کی زندگی گزارنا نصیب فرمائے. آج جمعہ المبارک کی اس روح پرور اور عظیم الشان اجتماع میں جو آیت تجیبہ تلاوت کی گئی ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتی ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے محبوب، سب سے پیارا اور پسندیدہ دین دین اسلام ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پیارا دین، یہ پیارا مذہب ہمیں عطا فرمایا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب رسول تمام نبیوں کا، تمام رسولوں کا سردار، تاجدار اور بادشاہ رسول اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا.
اور تمام آسمانی کتب کی جو سب سے بڑی کتاب ہے ام الکتاب قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے۔ اس میں جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ کے نزدیک، اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اب ہم ایک لفظ بولتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، کہ اسلام جب پوچھتے ہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا مذہب اسلام ہے۔ آپ کا دین کیا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا دین اسلام ہے۔ دین بھی اسلام ہے اور مذہب بھی اسلام ہے۔ دین بھی عربی کا لفظ ہے اور مذہب بھی عربی کا لفظ ہے۔ تو قرآن کریم میں دین کا ذکر کیوں فرمایا گیا، مذہب کا ذکر کیوں نہیں فرمایا گیا؟ یعنی یہ نہیں فرمایا گیا کہ ان المذہب عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے پسندیدہ مذہب اسلام ہے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ دین اسلام۔ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ماں باپ ہمارے مسلمان، ہمارا ماحول مسلمان، ہم نے ایک اسلامی ماحول میں آنکھ کھولی، ہمارے آباء و اجداد، دادا پردادا سب مسلمان، ہمارے آس پاس کا ماحول، دوست و احباب سب مسلمان۔ لیکن ہم سے اگر کوئی پوچھ لینا کہ اسلام کا مطلب کیا ہے، مسلمان کا کہنا کیا ہے، یہ اسلام دین ہے یا مذہب ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام، ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے، اور ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو اگر پوچھ لیا جائے کہ یہ اسلام دین ہے یا مذہب ہے؟ اسلام دین بھی ہے اور مذہب بھی ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مذہب کا لفظ استعمال ہے نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین دین اسلام ہے، مذہب کا لفظ استعمال ہے نہیں فرمایا۔ توجہ فرمانا، دین میں اور اسلام میں، مذہب میں فرق کیا ہے؟ ہم بحیثیت مسلمان اسلام کو بحیثیت دین اور بحیثیت مذہب اپنی زندگی میں اس کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی سوال ہی کر دے کہ جب اسلام دین بھی ہے مذہب بھی ہے، ایک ہی چیز کا نام ہے، تو پھر آپ صرف دین کہیں نا مذہب کیوں کہتے ہیں؟ یا صرف مذہب کہیں دین کیوں کہتے ہیں؟ بھائی زندگی گزر گئی نا اسلامی معاشرے کے اندر، نمازیں پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، اذانیں سنتے ہوئے، مسجدوں میں صبح شام 5 بار آتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، جمعے کے خطبات سنتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں اسلام پر۔ لیکن اگر کوئی یہ سوال آپ سے کرتے کہ اسلام دین ہے یا مذہب ہے، پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ پوچھ لیتا ہے، زندگی گزر گئی۔ سوال کرنے والے تو لاکھ سوال کر سکتے ہیں، تو سوال تو بنتا ہے۔ جیسے کوئی پوچھ لے کہ آپ مومن ہیں یا مسلمان ہیں، تو مومن اور چیز ہے، مسلمان اور چیز ہے۔
مومن میں اور مسلمان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ دین میں اور مذہب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دین اور چیز کا نام ہے، کسی اور جہت سے اسلام کو فالو کرنے کا نام دین ہے، اور کسی اور طریقے سے، کسی اور سمت سے، کسی اور کیفیت میں اسلام کو فالو کرنے کا نام مذہب ہے۔ لیکن یہ مذہب اور دین دونوں علیحدہ چیزیں ہیں۔ توجہ فرمانا، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ کریم نے اسلام کو مذہب کے ٹائٹل سے یاد نہیں فرمایا، دین کے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کا عنوان دیا اسلام کو، مذہب کا۔ اس میں فرق کیا ہے؟ اسلام بطور مذہب، اسلام ایسے مذہب ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ مذہب کہتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اسلام پر ایک حصہ بحیثیت مذہب عمل کرنے کا حکم ہے، اور 3 حصے بحیثیت دین اسلام پر عمل کرنے کا حکم ہے۔ یعنی 25% بحیثیت مذہب آپ اسلام کو فالو کریں، تو جو ہے 25% آپ بحیثیت مذہب اسلام پہ عمل کر رہا ہو، اور 75% آپ بحیثیت دین اسلام پہ عمل کر رہا ہو، اسلام کو فالو کریں۔ اس لیے دین کا لفظ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ 3 حصے ہم نے بحیثیت مسلمان اسلام کو بطور دین استعمال کرنا، اور ایک حصہ ہم نے بطور مذہب بحیثیت مسلمان اسلام پہ عمل کرا۔ اتنا فرق ہے دین میں اور مذہب میں۔ اب مذہب کیا ہے اور دین کیا ہے؟ مذہب ہے اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنا، نماز پڑھنا، قرآن کریم پڑھنا، زکوٰۃ دینا، جو ارکان اسلام ہے، حج کرنا، یہ کیا ہے؟ مذہب۔ یہ کیا ہے؟ مذہب۔ نماز پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اعمال صالحہ کرنا، ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، نوافل پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ سارا کیا ہے؟ مذہب۔ عبادات کا نام کیا ہے؟ مذہب۔ اور ہمیں حکم کیا گیا ہے کہ ہم نے 1% بطور مذہب اسلام کو فالو کرنا ہے، 1%۔ تو 3% بطور دین۔ دین کا یہ اللہ نے ذکر فرمایا، قرآن کریم میں مذہب کا ذکر ہی نہیں فرمایا۔ فرمایا مذہب تو نہ بھی عمل کیا تو معاف کر دوں، دین پہ عمل کرنا۔ جب بھی تم نے اسلام کو لینا ہے اپنے گھر میں، زندگی میں، معاشرے میں، تو تم نے بطور دین اسلام پہ عمل کرنا ہے۔ بطور مذہب کی عمل کرنے کا ہو 1%، اور بطور دین اسلام کو لینے کا ہو 3% ہے۔ اب دین کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ تمہارا رہن سہن، تمہارا بولنا، تمہارا دیکھنا، تمہارا لباس، تمہارے گھر کی زندگی، تمہارا چال چلن، تمہاری گفتگو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارے بچوں کی تربیت، یہ سب کیا ہے؟ دین ہے، جو تم نے اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنا ہے۔ 75% دین کو، اسلام کو بطور دین استعمال کرنا ہے۔ تمہارے بچوں کے لباس کیا ہو؟ دین کے مطابق۔ بچیاں تم کے چہرے پہ نقاب ہو، اوڑھیاں ہو۔ بچے ہو تو ان کا لباس دین کے مطابق، تمہارا لباس دین کے مطابق، تمہارا چہرہ دین کے مطابق ہو، چہرے پہ داڑھی، سر پہ امامہ ہو،
تمہارا چلنا دین کے مطابق ہو کہ تب چلو تو کیا ہے پتہ چلے گی کہ مسلمان آ رہا. تمہیں دیکھ کر کسی نے پوچھا نا کسی سے، حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ حضور میں نے اپنی دین کی تعلیم مکمل کر لی ہے، اب میں ایک علاقے میں عیسائیوں کے علاقے میں جا رہا ہوں تبلیغ کرنے کے لیے، تو بتائیں کون سا ایسا طریقہ استعمال کروں کہ میری باتیں ان پہ اثر کر سکیں، میں گفتگو کروں تو ان پہ اثر انداز ہو سکے. کوئی ایسا طریقہ بتائیں گفتگو کرنے کا، تبلیغ کرنے کا، کوئی مؤثر طریقہ تبلیغ کرنے کا آپ مجھے ارشاد فرمائیں. تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا سنو، تم قرآن و حدیث کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد تبلیغ کے لیے جا رہے ہو اور تم نے پوچھا کہ کوئی مؤثر طریقہ بتا دے تبلیغ کی، قرآن سنت کی اشاعت کا، تو سنو سب سے مؤثر طریقہ تبلیغ کا یہ ہے کوشش کرنا کہ تمہیں زبان سے نہ بولنا پڑے. سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ کوشش کرنا تمہیں زبان سے نہ بولنا پڑے. تبلیغ کرتے ہوئے کوشش کرنا کہ تمہیں زبان سے نہ بولنا پڑے. اس نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گفتگو کر دیا تو لوگوں کو پتہ چلے گا. آپ نے فرمایا میں پھر کہتا ہوں کوشش کرنا کہ تمہیں زبان سے نہ بولنا پڑے. تمہارے عمل کو، تمہارے کردار کو، تمہارے چہرے کو لوگ دیکھ کر مسلمان ہوتے ہیں. یہ ہے مسلمان. امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب امام اعظم نے فرمایا کہ فلاں عیسائیوں کے علاقے میں تشریف لے جائیں اور آپ نے تبلیغ کر دیا، عیسائیوں کو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ عالم، مذہبی عالم، مذہبی رہنما تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہمارے علاقے میں آ رہا ہے، لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے. میں کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ بعض مسلمانوں کا نا یہ جو ہوتے ہیں نا تبلیغی جماعت والے، تو تبلیغ کرتے ہیں تو افریقہ میں گئے، تو وہاں پہ ایک دیہات، افریقہ کے ایک دیہات میں گئے تبلیغ کرنے کے لیے. تو جب مسجد میں گئے نا اس افریقہ کی دیہات کی مسجد میں، تو جو پاکستان سے گئے تھے انہوں نے وہاں پہ اپنی جوتے اٹھا کر نا اندر ایک طرف رکھ دی، جیسے ہم کرتے ہیں کہ کوئی اٹھا کر نہ لیتا ہے ایک طرف اس سے چوری نہ ہو جائے، تو اپنی جوتے اٹھا کے اندر رکھ لیتے ہیں. تو افریقہ کے اس دیہات میں یہ رواج نہیں تھا. تو جو وہاں کے نمازی تھے، بزرگ تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم دین کی تبلیغ کرنے آیا، قرآن و سنت آپ کو اسلام و دین سکھانے آئے. کہا پھر آپ نے یہ کیا کیا کہ جوتے اٹھا کر اپنے اندر رکھ دیا؟ ہم تو نہیں رکھتے. کہا ہمارے پاکستان میں ایسا کرتے ہیں. کہا وہاں پہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی اٹھا کر نہ لے جائے. تو اس بزرگ نے کہا کہ پھر واپس پاکستان چلے جاؤ، ابھی تمہیں وہاں تبلیغ کی ضرورت ہے، یہاں پر نہیں. ابھی تبلیغ کی ضرورت تمہیں پاکستان میں ہے، جہاں مسجد کے اندر تمہارے جوتے محفوظ نہیں ہیں. ان کو بتاؤ کہ چوری کرنا کتنا بڑا جرم ہے. اور اللہ نے کہا تو یہ ہے نا کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب وہاں پہ تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں عیسائیوں کے علاقے میں، عیسائیوں کو پتہ چلا کہ مسلمان آ رہا ہے، ایک مذہبی عالم آ رہا ہے، اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہمیں تبلیغ کرے گا، قرآن و سنت سکھائے گا، مسلمان بنائے گا، اسلام سکھائے گا. تو جو بڑے بڑے عیسائی پادری تھے نا، عیسائی عالم تھے، مذہب عیسائیت کے بہت بڑے عالم تھے، بڑی بڑی کتابیں لے کر نا وہ اپنے شہر سے باہر آ گئے. ادھر سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی سواری جا رہی ہے، سواری سے کرتے ہیں، ساتھ میں امامہ تھا، باریش تھی، جبہ بے تنگ تھا. یہ زیادہ لباس، خوبصورت لباس بھی مسلمانوں کی شان تھی. اب تو ختم ہوتا جا رہا ہے، بالکل ختم ہو گیا. وہ ایک لمبا نیچے لباس، اوپر جبہ، پھر سر پہ دستار، پھر ایک اوپر کملی نما چال ہوتی تھی. یہ مسلمانوں کی شان تھی. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ریشا. قرآن کریم کہتا ہے اے بنی آدم، ہماری نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں لباس عطا کیا تاکہ تم اور جانور میں فرق ہو جائے.
یباری سوآتکم بریشا، اور تمہارے یہ جو چھپانے والے جسمانی اعضاء ہیں ان کو چھپا سکیں۔ آج انسان ایک لباس پہن کر بھی ننگا نظر آتا ہے، انسان لباس پہن کر، تو یہ اچھا لباس، خوبصورت لباس، کھلا لباس ہے مسلمانوں کی شان تھی۔ اب تو ٹوپی نہیں ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ساتھ میں پگڑی اور اس کے اوپر پھر ایک چادر ہوتی تھی۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، بزرگان دین کا طریقہ تھا، اور یہ اسلام کا طریقہ تھا۔ اب بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ایسا شخص ہے، بارش آیا ہے، اس نے جبہ پہنا ہے اور ساتھ میں اس کی بہت بڑی دستار ہے، اوپر چادر ہے، دور سے کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا بزرگ آ رہا ہے، ایسا خیال ہوتا ہے۔ تو یہ بزرگ ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے، اور بزرگ سے مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کوئی مقرر ہے، یہ پسندیدہ ہے، اللہ کا پیارا آ رہا۔ تو گویا اللہ کا مقرر، اللہ کا پیارا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ کا لباس اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ لباس کو تھا، وہ بے تن فرما رکھا تھا، جبہ آپ کا تھا، سر میں دستار تھی، اوپر آپ کی چادر تھی، بارش تھی، ہاتھ میں آپ کی لاٹھی تھی، عصا تھی، جوان تھے ابھی، اللہ نے آپ کو بڑا حسن دیا تھا۔ اور جو ہی آپ سواری اتر کر گئے نا، تو جو عیسائیوں کے مبلغین تھے، علماء تھے، وہ کتابیں لے کر اپنے سامنے کھڑے تھے کہ آپ پہلے ان سے گفتگو کریں گے، مناظرہ کریں گے، پھر اپنی شہر میں داخل ہونے دیں۔ اگر ہمیں یہ مطمئن کر سکے، لاجواب کر دیا، پھر ہمارے شہر میں آ کر ہمارے عیسائیوں کو اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں، قرآن و سنت سکھا سکتے ہیں۔ تو جو ہی آپ قریب آتے ہیں نا، تو جو بہت بڑے بڑے عیسائی مبلغ اپنی کتاب اٹھا کر کھڑے تھے نا، امام محمد پہ نظر پڑی تو زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو کسی نے کہا کہ تم تو آئے تھے ان سے مناظرہ کرنے، گفتگو کرنے کے لیے، اور تم نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے کہا دیکھتے نہیں یہ چہرہ، ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہے؟ اگر چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے تو بڑے محمد کی شان کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ حضور میں تبلیغ کرنے جا رہا ہوں ماما نبی سے، عیسائیوں کے علاقے، تو مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا طریقہ مجھے بتائیں کہ میں جاؤں ان سے گفتگو کروں اور میری گفتگو ان پہ اثر انداز ہو سکے، کوئی مؤثر تبلیغ کا طریقہ مجھے ارشاد فرمانا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر ایسا کرنا، جب تبلیغ کرنے جانا نا عیسائیوں کو، کافروں کو، تو کوشش کرنا پھر زبان سے نہ بولنا پڑے۔ حضور پھر کیسے ہوگا؟ کہا تمہارا کردار بولے، تمہارے کردار کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ آج تو دن رات قرآن پڑھ کے حدیثیں سنا کے پھر ملو، اس لیے کہ اپنا کردار نہیں ہے، اپنا عمل نہیں۔ جیسے کسی نے ایک یورپ کے اندر گئے اور کسی نے ایک کافر سے کہا کہ اسلام قبول کر، تو اس نے کہا کون سا اسلام؟ تمہارا اسلام یا حضرت عمر کا اسلام؟ کون سا قبول کروں؟ تمہارے والا یا حضرت عمر والا؟ کون سا اسلام قبول کروں؟ تو اس نے کہا اس کا کیا مطلب؟ کہا آج تمہارا دور حاضر میں تمہارا اسلام ہے، یہ میں قبول کرنا نہیں چاہتا، اور جو حضرت عمر کا ہے وہ مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں قبول کر سکتا۔ جو تمہارا آج کا اسلام ہے، جھوٹ فریب ہر چیز دھوکہ، اس کا یہ میں قبول نہیں کرنا نہیں چاہتا، اور عمر کا اسلام قبول کرنے مجھ کے اندر ہمت ہے نہیں۔ تو قرآن کریم اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ اس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں یہ نہیں فرمایا کہ ان المذہب عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ مذہب اسلام ہے، فرمایا سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اور جتنے آپ حضرات پڑھے ہیں، بڑے بڑے آپ گفتگو کرتے ہیں، دکانوں پہ بیٹھتے ہیں، دوستوں احباب کے حلقے میں بیٹھتے ہیں، اسلام پہ بڑی گفتگو آپ کرتے ہیں، آج تک آپ چادر دیکھیں، لیکن میں آپ سے یہ سوال کر سکتا ہوں کہ بتائیں اسلام دین ہے یا مذہب ہے؟ اسلام دین بھی ہے، مذہب بھی ہے، لیکن اسلام دین کیا ہے اور مذہب کیا ہے، اور دین اور مذہب میں فرق کیا ہے؟
ہم نے بحثیت مسلمان دین کو ایز اے مذہب یا ایز اے دین اسلام کو فالو کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور کتنے فیصد ہم نے بحثیت مسلمان دین کو ایز اے مذہب فالو کرنا ہے اور اسلام کو ایز اے دین فالو کرنا ہے؟ مذہب میں اور دین میں فرق کیا ہے؟ بھئی زندگی گزر گئی نا، مسلمانوں کا جارم پیدا ہوئے، کل میں پڑے نا تھا مسلمان، دادا پر دادا بابا دار مسلمان گزرتے چلے آ رہے ہیں۔ سوال کر سکتا ہے نا کوئی، بھئی مسلمان ہے نا، اسلام دین ہے کہ مذہب ہے، اور دین اور مذہب میں فرق کیا ہے بتا سکتے ہو؟ تو یہی کبھی گفتگو کر رہے تھے کہ اسلام دین بھی ہے اور مذہب بھی ہے، لیکن قرآن کریم اللہ کریم نے اسلام کو مذہب کے نام سے ٹائٹل سے استعمال ہے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام کو مذہب کا عنوان نہیں دیا، دین کا دیا، اور اسلام پر جو مسلمان کو حکم ہے اللہ کی جانب سے، وجود کی جانب سے، کہ تم نے 1% اسلام پر بحثیت مسلمان ایز بطور مذہب اسلام کو فالو کرنا ہے، اور بحثیت مسلمان تم نے اسلام کو 3 حصے بطور دین استعمال کرنا، اس کو فالو کرنا، اس کا عمل کرنا۔ مذہب یہ ہے اسلام کہ آپ نے نمازیں پڑھنی ہے، عبادات کرنی ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، کہ 1% اس کو کہتے ہیں مذہب۔ 3% حکم ہے قرآن اسلام پہ تم نے ایز اے مسلمان بطور دین تم نے اس کا عمل کرا ہونا ہے، اور وہ یہ ہے 3% کیا ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر ان الدین عند اللہ الاسلام کا مذہب نہیں، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام ایز اے دین اللہ کا پسندیدہ ہے، اور وہ 3 حصے کیا ہے کہ تمہارا لباس، تمہاری گفتگو، تمہارے بچوں کا چال چلن، تمہارے گھر کی زندگی، تمہارا صبح و شام، تمہارا دن رات، تمہارا اٹھنا بیٹھنا اسلام کے مطابق، یہ بطور دین فرمایا کہ تم نے 75% اسلام پر ایز اے مسلمان اس کو دین کے طور پہ فالو کرنا ہے، اور 1% تم نے صرف 25% تم نے کیا ہے مذہب کے طور پر۔ اللہ نے فرمایا نمازیں رہ گئی تو چھوڑ دو، اس لیے کہ مذہب کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، دین کا ہے، لیکن دین حکم ہے۔ امریکہ کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا بش، پیچھے گزرا ہے، اس نے کہا تھا ایک انٹرویو کے اندر، اس نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے مسلمانوں کا اسلامی دنیا میں، تم اپنے دین پر بطور مذہب عمل کر سکتے ہو، ہم تمہیں مسجدیں بنا کر بھی دیں گے، تمہاری مدد بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، تمہاری مسجدوں کے اندر ہم ہر سہولت دیں گے، ہر آرام دیں گے، آسائش دیں گے، اچھی قالین بچھوا کے دیں گے، جو کہو گے کریں گے، لیکن تم نے صرف جو دنیا کے مسلمان ہیں تم نے اسلام پر صرف بطور مذہب اسلام کو فالو کرنا۔ اب اس نے کہا تھا کہ تم نے اگر بطور دین کسی مذہب کو عمل کرنا ہے تو کوئی ساجت ہے، اس کا عمل کرنا ہے، بطور دین تم اسلام میں عمل نہیں کر سکتے۔ اسلام کو مذہب کے طور پر استعمال کرو، نماز پڑھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یورپ کے اندر تم، امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، رشیا کے اندر مسجدیں بناؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مدرسے بناؤ، قرآن پڑھو، کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض صرف اس بات پہ ہے کہ تم اسلام کو بطور دین استعمال نہیں کر سکتے، بطور دین تم نے ساجد کو استعمال کرو، تمہارا لباس عیسائی جیسا ہونا چاہیے، ہے نا؟ اگر رات کو ایک انگریز یہاں اٹھنے سے پینٹ پھاڑ دی تو مسلمان نے بھی پھاڑ دی، یہ نہیں سوچا کہ اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے، یعنی کفار کی تقریب میں ساتھ تک اندھے ہو گئے، اور حضور کی غلامی کے اندر ہمیں آر محسوس ہوتا ہے، شرم محسوس ہوتا ہے، میں تھاڑی رکھوں یا میں ساتھ میں ماما رکھوں، ٹوپی پہنوں، ایک کھلا مسلمان کا سا لباس پہنوں، شرم محسوس ہوتی ہے، اور جو رات کو انگریز کرتا ہے، کافر کرتا ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ دکانوں پہ دیکھنا، بازاروں میں خواتین کا لباس جیسے آپ کی دکانیں، تو مسلمانوں جیسے کسی عورت کا لباس نظر آتا ہے، تو یہ وہ یلغار تھی کفر کی جو مسلمانوں کو انہوں نے کھا دی، اس میں مسلمان ریسا آج ہم بحثیت مسلمان دین اسلام
استعمال نہیں کر رہے. ہم مسلمان دین کے طور پہ عیسائیت کو استعمال کر رہے ہیں. سارے کو عیسائیت ہمیں کہتے ہیں تمہاری بچیوں کا لباس ایسا ہونا چاہیے, ہماری بچیوں کا لباس ایسا. عیسائیت کہتی ہے کہ سروں سے دوپٹے اتار دو, ہمارے عورتوں کے سروں سے دوپٹے اتر دو. مذہب عیسائیت کہتی ہے کہ تمہارے عورتوں کا لباس جو ہے ٹائٹ ہونا چاہیے. بازاروں کے اندر دیکھ لو کیا ہو, سارے بازار دیکھ سکتے. تو قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, کیا ان الدین عند اللہ الاسلام, ان المذہب عند اللہ الاسلام نہیں فرمایا. فرمایا میں یہ نہیں تمہیں کہہ رہا کہ اللہ کے یہاں پسندیدہ مذہب اسلام ہے. فرمایا نہیں, پسندیدہ دین کو 75% دین حصے تم نے زندگی میں دین کو اسلام کو ڈالا, بطور دین اسلام کو تم نے نافذ کرنا ہے. تمہارا لباس اچھا ہو, تمہاری گفتگو اچھی ہو, اس میں سچ ہو, جھوٹ نہ ہو, غیبت نہ ہو, تمہاری زندگی کے اندر کاروبار میں بددیانتی نہ ہو, فریب نہ ہو, وہاں پہ کوئی ایسی سودے بازی نہ ہو, جھوٹ نہ ہو, تمہارا چلنا اٹھنا بیٹھنا سب مسلمانوں جیسا ہونا چاہیے. یعنی کردار سے زبان سے تم مسلمان رہو. حضور نے جو جب کہا نا, اللہ نے حکم دیا کہ معبود اعلان نبوت فرما دے 40 سال کے بعد, حضور نے فرمایا کہ یا معاشر القریش, سارے جتنے مکے کے قبائل حضور نے سب کو آواز دی, کوئی سباب سارے اکٹھے ہو جاتے. حضور پہاڑی پہ کھڑے ہیں, سامنے سارے مکے کے مشرکین ہیں, کافر کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا مجھے بتاؤ کہ, حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. مختصر سی بات, لمبی گفتگو. حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, کلمہ پڑھو, اللہ کا رسول. تو انہوں نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ تو حضور نے جو سب سے پہلے آپ کی نبوت و رسالت کی دلیل دی تھی, آپ کی نبوت و رسالت کی صداقت کی دلیل دی تھی, وہ کیا دلیل تھی؟ جو سب سے پہلے حضور نے اپنے رسول ہونے کی دلیل دی تھی, کیا دلیل تھی؟ کیا حضور نے کہا تھا سورج پلٹ کے آ گئے, چاند کو توڑ دیا تھا, پتھروں پہ گواہی دی تھی؟ نہیں. جو سب سے پہلے حضور نے دلیل دی تھی وہ کیا تھی؟ حضور نے فرمایا میری نبوت و رسالت میں جو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میری 40 سال زندگی تمہارے سامنے ہے. اپنی زندگی کو حضور نے پیش کیا. بتاؤ میں نے کبھی جھوٹ بولا, کبھی امانت میں خیانت کیا, کبھی شراب کی, کبھی برائی کا ارتکاب کیا؟ نہیں کیا. تو حضور نے سب سے پہلے جو اپنی نبوت و رسالت کی صداقت کی دلیل تھی وہ کیا تھی؟ حضور کی اپنی 40 سال زندگی. قرآن کریم کے اندر یہ ہے کہ تم نے اسلام کو اپنی زندگی میں 75% تم نے دین کے طور پر استعمال کرنا ہے, اور 1% تم نے اسلام کو بطور مذہب, ہم نمازیں 5 پڑھتے ہیں بطور مذہب استعمال کرتے ہیں, 75% اسلام کے عمل نہیں کرتے, سمجھتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہو گئے. اللہ کریم کما حقہ اسلام کو اللہ نصیب فرمائے. سننا دیکھا